بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شخص اپنے آپ پر مدینے میں بہت ناز کیا کرتا تھا۔ بس امام علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے بندہ خدا، مجھے تعجب ہے کہ تو اپنے وجود سے ناواقف ہے۔ وہ کہنے لگا کہ یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کیسے؟ امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دیکھ، اللہ نے تیرے منہ میں گوشت کا لوتھڑا رکھا ہے جس سے تو بات کرتا ہے، اور اسی گوشت کے لوتھڑے میں آگے کا حصہ مٹھاس کا تمہیں پتہ دیتا ہے، درمیانہ حصہ ترشی کا تمہیں پتہ دیتا ہے، اور آخر کا حصہ تمہیں کڑواہٹ کا پتہ دیتا ہے۔ اسی زبان سے تو ذائقے کو معلوم کر کے اپنی غذا پر ناز کرتا ہے، اور دیکھ، اللہ نے تمہاری زندگی کا مرکز تمہاری ناک میں رکھا، جس سے تم چیزوں کو سونگھتے ہو، سانس لیتے ہو۔ اللہ نے تمہارے ناک کے سوراخ اگر اوپر کی طرف کرتا تو تم لاتعداد بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے۔ اسی لیے اللہ نے انسان کو سمجھانے کے لیے ناک کے سوراخ نیچے کی طرف کیے، تاکہ انسان یہ سمجھ لے کہ زندگی کی بقا جھکنا اور خود کو حقیر سمجھنا ہے۔ دیکھ اور غور کر، اللہ نے تمہیں کان بخشے جن سے تم خوبصورت آوازیں سنا کرتے ہو۔ اصل میں یہ صرف ہڈیاں ہیں جو آپس میں ٹکراتی ہیں اور تم کو آواز سنائی دیتا ہے۔ اے شخص، غور کر، اللہ نے تمہیں چربی سے دیکھنے کی قوت بخشی۔ تمہارا تکبر کرنا اپنی خواہشات پہ ہے، اور تمہاری خواہشات کا مرکز ان حواس پر ہے، اور ان حواس کا وجود دیکھ، پرکھ، تول، گوشت، ہڈی اور چربی ہے، اور پھر بھی تو تکبر کرتا ہے۔ وہ انسان پشیمان ہونے لگا اور تکبر سے توبہ کر بیٹھا۔ لیکن جو 1400 سالوں کے بعد دنیا کے ڈاکٹر اس بات پر ریسرچ کرنے لگے اور تسلیم کر بیٹھے کہ 1400 سال پہلے حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا وہ سب سچ تھا۔ زبان ایسے ہی چکتی ہے جیسے امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا۔ کان کے پس پشت اللہ نے 3 ہڈیاں رکھی جو ٹکراتی ہیں اور اس سے آواز انسان معلوم کرتا ہے۔ آنکھ میں اللہ نے ایک نقطہ رکھا، اور اس کے پس پشت اللہ نے چربی رکھی، اور وہی چربی دنیا کے مناظر انسان کے دماغ تک پہنچ جاتی ہے، اور وہ نجف کی طرف منہ کر کے سلام کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں، اور علی اس علم کے شہر کا دروازہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔